اللہ کریم کی حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ خالق کائنات بصدقہ صاحب الاولاد دین اسلام کا نور اور شریعت مطہرہ کی پاکیزہ مقدس روشنی ہمیں نسل در نسل ہمارا مقدر فرمائے۔ اللہ کی زمین پر سب سے مقدس، مکرم، معظم، محترم وہ لوگ ہیں جنہیں پروردگار نے اپنی نمائندگی کے لیے یعنی نبوت و رسالت کے عظیم منصب کے لیے چنا ہے۔ وہ لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں جملہ اہل اسلام کے عقائد و نظریات میں یہ بنیادی بات شامل ہے کہ وہ سب کے سب معصوم عن الخطا ہے، سب کے سب معصوم عن الخطا ہے، سوائے انبیاء کرام کے۔ جتنے بھی کوئی معزز، مکرم، محتشم اور اعلیٰ لوگ ہیں ان میں یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ ایمانیات میں یہ بات شامل ہے، یعنی معصوم عن الخطا کون ہے؟ صرف اور صرف انبیاء ہیں علیہم السلام۔ آپ نے اکثر و بیشتر کچھ جاہلوں سے بعض اوقات یہ سنا ہوگا 12 امام 14 معصوم، تو یہ جملہ صرف جہالت پر مبنی ہی نہیں بلکہ خطرناک بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ 12 امام 14 معصوم، یہ جملہ خطرناک ہے، جہالت پر مبنی ہے، شریعت اسلامیہ کے اگینسٹ ہے۔ معصوم صرف اور صرف انبیاء ہے علیہ السلام۔ باقی جتنی کوئی مقدس شخصیت ہے ان مقدس شخصیات میں بالخصوص حضور کی ازواج، اولاد، اصحاب ان جیسا نہیں، ان کے پاؤں کی خاک جیسا بھی قیامت تک کوئی غوث، قطب، ابدال، ولی، عارف، صوفی، معالم، محدث نہیں ہو سکتا، ان جیسا کوئی نہیں۔ لیکن معصوم عن الخطا صرف نبی ہے، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے محفوظ عن الخطا، یعنی اصحاب رسول کو، ازواج رسول کو اور اولاد رسول کو محفوظ عن الخطا۔ یہ جملے بعض اوقات عامت الناس تک نہیں پہنچے ہوتے اور ہم اپنے طور پر کچھ ایسا کچھ دہرا رہے ہوتے ہیں جن پر شرعی طور پر جو گرفت میں آتے ہیں۔ تو معصوم عن الخطا ہیں جملہ انبیاء علیہم السلام۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات عرف عام میں جہالت میں لوگ بولتے ہیں او غلطی تے ساڑھے ابے آدم کو بھی کوئی ہوئی، اکثر لوگ بولتے ہیں۔ یہ جملہ صرف جاہلانہ نہیں خطرناک بھی ہے، غلطی تے ابے آدم کو بھی ہوئی۔ ایسے جملوں سے گریز، اجتناب اور ان سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں بچنا ہے۔ جس طرح دیگر امور میں ہم اپنے بچوں کی تربیت اور ٹریننگ کرتے ہیں، ان امور میں بھی ہم ان کو یہ بات بتائیں کہ یہ جملے بڑے سوچ سمجھ کر بولے جائیں۔ تو عرض یہ ہے معصوم عن الخطا جملہ انبیاء، ان تمام انبیاء کرام کے بارے میں پھر عقیدہ، شریعت کا نور اور اہل سنت کے خوبصورت جو دائرہ کار ہے اس میں دیکھیے، کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا وہ نبی چھوٹے ہیں وہ نبی بڑے ہیں۔ ہم اس پوزیشن میں ہیں
بحیثیت مسلمان کے ہمارے نزدیک وہ بڑے نہیں، وہ سب سے بڑے ہیں۔ مخلوق خدا میں سب سے بڑی کلاس کون سی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی۔ اور یہی وجہ ہے جب آپ ان کی عظمت کو سامنے رکھیں گے تو پھر کسی یوٹیوبر محقق اور کسی سوشل میڈیا کے محدث کی طرح بہکتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، ڈگمگاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ فلاں تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ ہاتھ صاف کرتا کرتا بندہ اوپر تک چلا جاتا ہے۔ میں جتنا مرضی کوالیفائڈ ہوں، میرا بابا ہی ہے، میرا استاد ہی ہے، میری اماں سادہ ان پڑھ ہے لیکن میں اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، میری ماں ہی ہے۔ تو جو اچھی تربیت کی اولاد ہوتی ہے اس کے نزدیک یہی ہوتا ہے جب میری اماں کا یہ عالم ہے تو پھر غوث اعظم کی اماں کیسی ہوگی؟ میری اماں کا یہ عالم ہے تو جس ماں نے مجھے لوری دے کے، روکھی کھا کے اور بھوکھی سو کے مجھے عالم بنایا، تو اس ماں کا کیا عالم ہوگا جس نے اس دھرتی کو امام علی الحق دیا، جس دھرتی نے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی دیا، جس دھرتی نے زمانے کو حکیم الامت نباز و عبقری حضرت علامہ اقبال دیا۔ اسی طرح آگے چلیں گے، وہ ماں کتنی عظمت والی ہے جس ماں نے دھرتی کو حسین حسن جیسا انسان دیا۔ وہ ماں کتنی عظمت والی ہے جس نے موسیٰ جیسا، عیسیٰ جیسا علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اور جس ماں نے کائنات کو مصطفیٰ کریم امام الانبیاء جیسی ذات بخشی ہے۔ یہ ترتیب کب درست ہوگی؟ جب ہم اپنی ماں کو، باپ کو اس لیول پر رکھیں گے کہ ہم بن جائیں ڈاکٹر، ہم بن جائیں انجینئر، ہم بن جائیں عالم، ہم بن جائیں پائلٹ و جج، لیکن اماں بابے کی برابری کرے وہ کوئی شے نہیں۔ اس کا مطلب ہے صرف تربیت میں کمی نہیں، نطفے میں بھی کوئی نہ کوئی گڈمڈ ہوئی ہے، ورنہ تولا ناپا نہیں جا سکتا۔ آپ بتائیے، آپ کے اسکول میں، پرائمری اسکول میں، پرائمری استاذ سے سمپل میٹرک اس دور میں پی ٹی سی کیا، ایف اے کیا، سی ٹی کیا، بی اے کیا، بی ایڈ کیا اور پرائمری اسکول ٹیچر لگ گئے۔ اب جو پرائمری اسکول ٹیچر سے جو پڑھا اور وہ آگے پھر مڈل تک گیا، اس نے ہائر سیکنڈری میں، آگے کالج میں ماسٹر کیا، وہ بڑا ہو کے جج، پروفیسر، ڈاکٹر، وہ کسی بھی ڈی ایم جی لیول کے آفیسر تک پہنچا، تو کیا وہ اگر کسی جگہ پر کہے وہ پرائمری ماسٹر تو کوئی شے ہی نہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ اسی سے پڑھا ہو، پڑھا نہ بھی ہو، اسی استاذ وہ اس میں تھا، وہ کسی اور سے پڑھا۔ جب آپ ایک اسکول میں پڑھتے ہیں، اس میں 20 اساتذہ ہیں، آپ سب کا یکساں احترام کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے ادارے میں استاد رہا ہے، تو جب کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ بیچارہ کیا، اس کو کیا پتا، وہ تو شے ہی کوئی نہیں، تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ ہے رے الف میم، یہی کہا جائے گا۔ ہمارے سنجیدہ لوگ اس کے جواب میں یہی کہیں گے یہ وہ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر کوئی کہے جی گاڑی میں چلتے ہوئے اتر گیا، یہ میرا استاد ہے، آپ کہیں گے یہ ماشاءاللہ ہے لام الف لام، یہ سبحان اللہ ہو، یہی کہیں گے نا۔ تو ظاہر اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ بندہ جب منہ کھولتا ہے تو اگلے دن میں نے ایک یوٹیوبر محقق کا سنا، اس نے لوگ پریشان تھے، میں کہا پریشان نہ ہو، یہ اپنے پیو ماں تے بھی ہاتھ صاف کرے گا۔ انہیں کیا
انہوں نے کہا میری ماں تو کوئی شے نہیں، انہوں نے تو اپنے فلاں کے لیے میری پیدائش کا ذریعہ بنے، معاذ اللہ۔ یعنی اس کو کہتے ہیں اصل ہا را الف میم یا، توجہ ہے نا؟ تھوڑا جو ہولی بولو۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر منہ زبان دراز ہو جاتا ہے وہ ان کے بارے میں۔ تو اس لیے جب آپ تقابل کرنے لگ جائیں، اچھا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو نا کتنا اس کا ہوا نہیں ہے۔ جب آپ، اور میں ان علماء کو بھی کہوں گا، جب طوفان آتا ہے نا، اندھیری اڑتی ہے، وہ آتی ہے، روڑیوں پر پڑے ہوئے گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا شاپر کبھی بہت اونچا جاتا ہے، اڑتے دیکھیں، قیمتی آپ کا پتنگ جس کو آپ کمان کنٹرول کر رہے ہیں وہ بھی اتنا اونچا نہیں جاتا جس کی ڈوری آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آزاد شاپر گندگی سے لبڑا ہوا، لتڑا ہوا، جڑا ہوا اتنا اونچا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دو معاملے پیش آئیں گے، جب گرے گا تو کسی خاردار جھاڑی سے اٹکے گا، یا پھر ایسا اڑے گا کہ ایسی جگہ پر جائے گا وہاں اس کا وہ نظر اڑتا ہوا نہ دیکھو، گرتا ہوا بھی دیکھو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو مثالیں دی ہیں، ابو الفضل فیضی، بڑے بڑے تمن دار لوگ آئے، غیر منقوط تفسیر لکھ ڈالی قرآن کی، نقطہ ہی نہیں تھا، اتنے بڑے بڑے چوٹی کے، جو گم ہوئے ختم ہو گئے۔ اکبر کی چھتری تھی، آدھی دنیا کے حکمران کی بغل میں بیٹھتے تھے، یوں ان کا روب و دب ختم ہو گئی تاریخ۔ اور انہی ادوار میں، جنگل میں، انہی ادوار میں، جیلوں میں اور قید خانوں میں رہنے والے تن تنہا امام ربانی مجدد الفسانی، ان کے وصال کے بعد 400 سال بعد بھی آپ کے سیالکوٹ کا مرد کلندر گزرا تو وہ کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ مطلب یہ ہے، اس لیے مقدس شخصیات آپ کا میرا، میں پھر کہوں گا دیوبندی بنو، وہابی بنو، سنی بنو، شیعہ بنو، جو مرضی بنو، ان مقدس شخصیات کے سٹیٹس کیونکہ آپ نے منتخب نہیں کیے، یہ میرے رب نے ان کو اعزاز بخشا ہے، یہ اعلیٰ لوگ ہیں، اور اس پوری کلاس کے امام، پیشوا، مقتدا، وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہے۔ ان کے لیے یہ ریڈ لائن ہے، یہ حساس ایریا ہے، یہ بڑی اعلیٰ جگہ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور اس کے لیے ہمیشہ الفاظ ادا کرتے ہوئے، بولتے ہوئے کئی بار سوچنا ہے کہ یہاں سانسوں کا بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ یہ بارگاہ وہ ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں کے سامنے تو فلاں کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، ہم فیصلہ کرنے والے نہیں، ہم کہتے ہیں وہ کلاس، ہم اپنی ڈیوٹی کا کام کریں گے۔ یہ آپ کے قریب میں امام علی الحق ہیں، فیصلے نہیں کیے، اپنے حصے کا کام کیا۔ آپ سچی بات ہے بتائیے، اقبال سیاںا بندہ تھا نا، ہولی ہولی بولو، اقبال سیاںا بندہ تھا نا، تفسیر پہ، حدیث پہ، فقہ پہ اچھا اقبال کی نظر تھی، لیکن اقبال نے کہیں کوئی فیصلہ کیا ہے؟ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہوس، گربعون رسیدی تمام بولا بھی، فیصلہ نہیں کرتا۔ فیصلہ کرنا وہ نیچا ہے، وہ اونچا ہے۔ مولویوں، محققوں، دانشوروں، پیروں، دیوبندیوں، وہابیوں، سنیوں، شیعوں، خدا کے لیے فیصلے نہ کرو نبیوں، رسولوں، صحابہ، اہل بیت کے بارے میں، اپنے حصے
کا کام کرو، اللہ تمہیں اونچا کر دے گا۔ اپنے حصے کا جس نے فیصلہ کیا وہ ڈوب گیا، اور جس نے اپنے حصے کا کام کیا وہ 21ویں صدی کا امام رضوی بھی ہو تو اللہ کی قسم ہے محمد عربی کے دین نے اس کو حضرت امام رضوی کی صورت میں اونچا کر دیا، نورانی کی صورت میں، نیازی کی صورت میں، اقبال کی صورت میں، احمد رضا کی صورت میں، مہر علی کی صورت میں اونچا ہوا۔ 4 کلاسیں پڑھ کے اگر کسی کی طبیعت خراب ہو تو وہ پھکی اور منجن بیچنے کی بجائے وہ اپنے حصے کا کام کرے، دنیا دیکھ لے گی جس نے بھی جو اپنے حصے کا کام کیا۔ تو قرآن نے اس کو بڑا حساس ایریا ہے، مقام مصطفیٰ والا، بہت حساس۔ قرآن کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اب یہ دائرہ، یہ ایریا، اس کی حساسیت کو قرآن نے بیان کیا ہے، اس کے اندر رہنا ہے۔ مومن اونچا بولے گا بھی نہیں، ان کے بارے میں کوئی برے الفاظ میں لب کھولے گا بھی، اس کو پتہ ہوگا میرے ماں باپ کا مرتبہ ہو، رشتوں کا، ناتوں کا، اکرام و احترام کا، یہ سب کے سب مجھے جس دربار در بار، جس کی جلوہ گری سے یہ ساری چیزیں میسر آئی ہیں، وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، وہ آمنہ کے لال۔ تبھی تو ہم کہتے گئے سارے نبیوں کے مگر آقا کا منصب جدا۔ ماشاءاللہ، سب بڑھئے سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے، مگر آقا کا سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے، مگر اللہ یہ زبان سلامت رکھ، سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے۔ اس محبت سے پڑھو، نئے آنے والے بندے کو یوں پتا چلے کہ میں تو کسی حضور کے عاشقوں کی بزم میں آ گیا۔ سارے بڑے گئے، مگر آقا کا۔ میرے کریم خود فرماتے گئے، حضرت جناب ابو ہریرہ بیان کرتے گئے، آمنہ کے لال نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقول لهم عیسیٰ اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیأتون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء۔ بخاری نے
بیان کیا 7412 نمبر پر، مسلم نے بیان کیا 480 نمبر پر، لوگ آدم کے پاس سے ہوتے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے، وہ کہیں گے جاؤ خاتم المرسلین سید الاولین والآخرین محمد عربی کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ سب نبیوں کی زیارت کرتے ہوئے آسرا سہارا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پر آئیں گے جہاں آپ کے میرے آقا جلوہ گر ہوں گے۔ پھر کیوں نہ کہے سارے نبیوں کے، سارے نبیوں کے انبے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھ کے پڑھے، ایک ہوتا ہے آپ کے دشمن کی ذلت رسوائی، آپ خوش ہوتے ہیں نا، دشمن ذلیل ہو خوش ہوتا ہے نا بندہ۔ آج جس دشمن کی ذلت رسوائی کا دن ہے، وہ دشمن آپ کا میرا بعد میں بنا، وہ کتا، وہ غلیظ، وہ بغیرت، سب سے پہلے اس نے مصطفیٰ سے دشمنی کی ہے۔ اس کمینے کا نام ہے مرزا غلام قادیانی، جو آج کے دن ہلاک ہوا کہاں؟ لیٹرین میں بغیرت مرا۔ وہ کمینہ کہاں مرا؟ مگر آقا کا منشب جدا ہے، وہ امام صفے انبیاء، ان کا رتبہ۔ اگر پھر بھی ذوق تازہ نہ ہو پھر سنو، 25 مئی بادشاہی مسجد کے میناروں کے سائے میں بہت بڑا اجتماع، اعلیٰ ترین اجتماع، دنیا بھر کے بالخصوص بر صغیر کے مسلمان جمع۔ ان مسلمانوں میں تقریر کرنے والا کون تھا؟ امیر ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف اسرار رموز حقیقت، حضرت سید جماعت علی جماعت علی، وہ جماعت علی جن کے قدموں میں اقبال بیٹھا، وہ سید جماعت علی، پیر طریقت حضرت پیر سید، ہم سے گلہ رکھنے والے پیروں کے مریدوں، ہم تو ایسوں کو پیر طریقت کہہ کے اپنے سینے کو ٹھنڈا کرتے گئے جو اپنے نانے کی عزت کی حفاظت کے لیے میدان۔ یہی سید جماعت علی محدث علی پوری علیہ الرحمہ میدان میں ہے، اپنے نانا پاک کی عزت و ناموس کے لیے بلکہ بیمار تھے۔ حکیموں نے کہا آپ آرام کریں، ریسٹ فرمائیں۔ پتہ چلا کوئی درندہ ختم نبوت پر سیالکوٹ کی دھرتی میں ہے، وہ ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی نیگیٹو معاملات میں مصروف ہے۔ فرمایا مجھے لے چلو، کہا آپ کی طبیعت ناساز ہے، فرمایا 4 پائی چوک میں رکھ دینا اور میرے نانا کی ختم نبوت کی باتیں شروع کر دینا۔ مومن کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اپنے آقا و مولا کی عزت و ناموس پر پہرا دینا، کیونکہ اللہ کو پسند
یہی ہے، اللہ کو پسند یہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اللہ خود کہہ رکھا گئے، مولوی پیر دانشور کی بات میں اللہ فرماتا ہے ایمان والو یہ نہ کہو کہ رعایت کرو، کیونکہ آپ کے اس جملے کے پیش نظر دشمنان دین اپنے گھٹیا مزاج سے بیچ میں کوئی بات نکال کے کہہ رہے تھے رعینا، بکریاں چرانے والے، وہ حضور سے منسوب کر کے کہہ رہے تھے رعینا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جملہ ہی ہم بدل دیتے ہیں، لا تقولوا رائنا، مومنو جب بھی بولو کہو قولوا انظرنا، رعایت مانگنے کی بجائے مومن کہتا ہے ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ اسی لیے تو ہمارے اکابر کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر، یا رسول اللہ انظر، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع۔ یعنی مومن کو یہ پتا ہے ہمارے آقا و مولا کو اللہ نے یہ طاقت و قوت بخشی ہے کہ وہ اس کی عطا سے ہمارے حالات سے واقف ہیں اور ہم ان کی نظر کرم کے محتاج ہیں۔ اور یہ نظر کرم سائنس ٹیکنالوجی کی مشینوں کے ذریعے سے نہیں دیکھی جاتی، یہ دلوں کے کنیکشن کے پیش نظر عنایات ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی دور میں کسی بھی انداز میں یہ تصور موجود ہو، کیونکہ اقبال کہتے ہیں اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، وہ ٹیکنالوجی کا سہارا لیتا گئے اور مومن ایمان کے کنیکشن کی برکات سے خیر مصطفیٰ کے دروازے سے حاصل کرتا گئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اگر اللہ کا کرم، اس کا فضل، اس کی رحمت کے خواہش مند ہو تو اپنا تعلق مصطفیٰ کی غلامی میں پختہ کر دو، پھر خیر اللہ کی ہوگی، ملتی محمد کے صدقے ہوگی، حضور کے صدقے سے عنایات ملتی ہیں۔ کوئی بندہ مشین کے، ٹیکنالوجی کے، سائنسی ایجادات کے ذریعے سے اس تصور کو پا سکتا نہیں ہے۔ اس تصور کو پانے کے لیے اقبال کی فکر کی ضرورت ہے کہ وہ یہاں رگا، یورپ میں رگا، مدینہ گیا نہیں ہے، لیکن مدینے والے نے اتنا کرم کیا کہ اقبال نے بن دیکھے اتنی بات بھی کہہ دی، لو بھی تو یہ جملے اقبال کے بتا رہے گئے، ہم تو وہ کی بات کریں اور اقبال کہتے ہیں لوگ بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب
گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں آباب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، یہ کب ہوتی ہے بات؟ یہ تب ہوتی ہے جب بندہ حضوری والا بن جائے۔ ٹیکنالوجی کی محتاجی الگ ہے، پھر بندہ ہر چیز تولنے ناپنے بیٹھ جاتا ہے، اور جس کو اللہ نے عقل و خرد بخشا، اور اقبال کہتے ہیں عقل قرباں کمبہ پیش مصطفیٰ، جب ساری صلاحیتیں قدمین محمدی پہ ڈھیر کر دی جاتی ہیں، اللہ کی قسم ہے پھر اللہ دھرتی کے پردے ہٹا کے پھر شیخاں دے بنڈے نو حکیم الامت اقبال بنا چھڑ دے۔ تو جب ان کے بن جائیں گے تو پھر یہی کہیں گے سارے نبیوں کے مگر آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا گئے۔ کسی نبی کی شان میں کوئی کمی بیشی کا تصور مومن نہیں کر سکتا، اس کو پتا ہوتا ہے سارے شان کے مالک ہیں، لیکن ہم جن کے امتی اور غلام ہیں ان کے بارے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الملک جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ میرے آپ کے آقا و مولا خود ارشاد فرما رکھے گئے، نعت کبھی کبھی حضور اپنی خود بھی سناتے ہیں، حضور کبھی خود بھی سنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے، ارسلت فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے شان مرتبے عطا فرمائے، رتبے عطا فرمائے گئے، مجھے 6 چیزوں سے فضیلت عطا فرمائی ہے میرے رب نے۔ سارے انبیاء فضیلتوں والے عظمتوں والے، میرے نبی فرماتے گئے مجھے 6 چیزوں سے اللہ نے فضیلت بخشی، مجھے جامع کلام عطا کیا گیا۔ وہ جامع کلام کیا گئے یعنی مختصر بات میں اتنا حسن، حضور کے کلام کی تشریح کرتے کرتے 14 صدیوں میں کتنے محدث، مفسر، مؤرخ، مقرر، کتنے لوگ آئے، سینکڑوں سال گزر گئے، ہزاروں سال بیت گئے، حضور کی بات کر کے بھی سب نے کہا میں حق ادا نہیں کر سکتا، حقیقت کیا گئے رب جانے یا رب کا محمد جانے۔ جو کہے کہ میں اس کو سمجھ چکا یہی کچھ ہے تو پھر وہ عالم نہیں ہے۔ اس نے کہا بس بادت خدا بزرگ تو ہی کس۔ بڑے بڑے لوگ آئے، یہ ہے کلام کی جامعیت، علمی
جاگل کوئی یہ کہے نبی ان پڑھ گئے تو اس کو کہو ان پڑھ کا فلسفہ ہمیں بھی سمجھاؤ، تمہارے نزدیک کیا گئے، یعنی جس کے ایک جملے کی تشریح و تعبیر و وضاحت کرتے ہوئے 1400 سال کے گلستان میں غزالی، رازی، رومی، جامی، اقبال، علی الحق، ملا عبد الحکیم جیسے لوگ اس گلستان میں ساری زندگی گزار کے پھول چن چن کے بھی آخر کہہ چکے ہوں حق ادا نہیں ہو سکا، جب علمی دنیا کے ماہر ان کے قدموں کی گرد پا کے کہتے گئے کلام تو ہمیں جو کچھ سمجھائے گئے لیکن اصل بات رب جانے یا رب کا رسول جانے، جس کی ایک ایک بات پر، ایک جملے پر ہزاروں اور سب سے زیادہ تشریح و تعبیر و تفسیر سب سے زیادہ قرآن پہ ہے یا پھر حضور کملی والے کے کامل اکمل فرمان پہ ہے۔ تو پھر اگر کوئی جہالت کا مارا اپنی ذہنی تسکین کے لیے کہ ان پڑھ ہے تو اس کے لیے خدمت میں صرف اتنا عرض ہے، امی کا صرف مطلب ان پڑھ نہیں، امی بنیاد کو بھی کہتے ہیں، بیس کو بھی کہتے ہیں، جڑ کو بھی کہتے ہیں، جس سے سب کچھ ہے۔ اگر سمجھنا ہے تو اقبال سے روشنی لے لو، اس کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، جس طرح ماں کے بغیر بیٹا بچہ خاندان نہیں ہوتا، تو اس امی سے صرف ان پڑھ مقصود نہ لو، بلکہ غزالی زمان، رازی دوران، حجت الاسلام سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ لاکھوں علماء کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ آپ فرماتے اگر غالب کی اور میر کی زبان قرآن کی فصاحت و بلاغت کا سامنا نہ کر سکے تو یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کی بلندی ہے، یعنی اپنے طور پہ اندازہ لگا لینا یہ کمال نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سامنے رکھو تو قرآن کہتا ہوا نظر آئے گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ان کو پڑھانے والا استاد ماسٹر پیر نہیں ہے بلکہ رب نے خود پڑھایا۔ حضور فرماتے گئے، آمنہ کے لال فرماتے اعطیت جوامع الکلم، اور پھر اللہ نے مجھے جامع کلمات کے ساتھ ونصرت بالرعب، اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، حضور فرماتے ہیں میں نے زمین پہ قدم ٹکایا، رب نے روح زمین کو پاک فرما دیا۔ مصطفیٰ کی جلوہ گری سے دھرتی پاک ہو گئی۔ وہ کتنی عظمت کا مالک ہے، ایک جگہ پہ قدم رکھا تو ساری دھرتی کو اللہ نے مسجد بنا دیا۔ اور پھر اگلی بات فرمائی وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے علاقے محلے زبان لینگویج ایریا لوگوں علاقہ کے لوگوں کے لیے نہیں، جو چیز بھی اللہ نے تخلیق کی ہر اس چیز کا رسول مجھے بنایا۔ اس سے بڑے مسئلے کی سمجھ اور کیسے ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ کریں؟ حضور کس کس کے رسول ہیں؟
صرف دیوبندی وابی سنی شیعہ عربی عجمی ہندی سندھی نہیں، ارسلتو الی الخلق کافہ۔ پھر بولیے آمنہ کے لال نے کیا فرمایا؟ ارسلتو الی الخلق کافہ، جو چیز بھی اللہ کی مخلوق، ہولی بولو، ہر اس مخلوق کا رسول میرا، بولو میرا نبی۔ اچھا جس مخلوق کا رسول ہے، اچھا رسول کا رشتہ تعلق اس سے کیسا ہوتا ہے جس کی طرف وہ نبی ہو؟ یعنی اس کا رشتہ تعلق ایسا ہوتا ہے جس کی طرف وہ بھیجا گیا اس کی بات سنے، اس کا مسئلہ سنے، اس کو بات سنائے۔ ہولی بولو، یعنی جس کی طرف وہ بھیجا گیا اس کے لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہہ رہا ہے مومنوں کی جانوں سے قریب ہے، اتنا قریب۔ اب علامہ شبیر عثمانی دیوبندی عالم کہتے ہیں کہ قریب کا مطلب یہ ہے کہ نبی اس کے دل کی بات، اس کی بات، اس کے رونے کو، اس کی بات کو، اس کی عرض کو، اس کی عرضی کو، معروضات کو، اس کے درد کو، تکلیف کو سنے، اس تک اپنی بات منتقل کرے۔ ہون دسو اساں پنجابی عرض کریے، پٹھان پشتو سناون، ہندی میں سرائکی پنجابی، سرائکی پنجابی میں، چلو ساڑی تے کوئی نہ کوئی زبان ہے۔ سچی دسنا یہ بتائیے ہرنی کی کون سی زبان تھی؟ شکاری نے شکار کیا، ہرنی نے حضور کا وسیلہ پکڑ کے عرض کیا مجھے چھوڑ دے، میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاتی ہوں۔ نبی سمجھ گئے۔ مجھے نہیں پتا آپ دیوبندی، آپ سنی، وہابی، شیعہ بن کے سن رہے ہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ آپ حضور کے غلام بن کے میری معروضات۔ ہرنی کی کون سی زبان تھی؟ او دیوبندیو، سنیو، وہابیو، شیعو، ہرنی کی زبان مصطفیٰ سمجھ گئے۔ اگر جاگ دے ہو وہ تو پھر اگلی گو کی کون سی زبان تھی؟ چلو زبان تو تھی، گو کی زبان تو تھی، پتہ نہیں کون سی تھی۔ ہرنی کی زبان، ہولی ہولی بولو، پتہ نہیں کون سی تھی۔ اگر آپ مچل جائیں گے، یہ پتھر کی کون سی زبان تھی؟ گو کی تو زبان تھی، بکری کی تھی، کیڑی مکوڑی کی تھی، پتھر کی کون سی زبان تھی؟ حالانکہ جدے ہاتھ سی چوٹی دا کمینہ، بغیرتاں دا استاذ، اپنے دور دا بین الاقوامی چول، ابو جہل، دشمن پتہ نہیں کتنا گھٹیا ہونا، دشمن پتہ نہیں کتنا دبایا ہوگا۔ حضور کی انگلی بڑھی، اس کی گرفت کمزور سے کمزور ہوئی، اس کی مٹھی کو پھاڑ کے کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ مجھے نہیں پتا دیوبندی، سنی، وہابی، شیعہ کنکر کی کون سی زبان ترتیب دیں گے۔ مجھے تو اتنا پتا گئے سارے نبیوں کے
اور جناب بادشاہی مسجد کے میناروں کے سائے میں اجتماع، دیوبندی سنی وہابی شیعہ جمع، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان جمع، خطاب کے لیے زہرا کا بیٹا حسنین کریمین کا لخت جگر نور نظر حضرت پیر سید جماعت علی محدث علی پوری آ گئے میدان میں۔ اس جلسے میں ایک اور بھی شخصیت، ہزاروں شخصیات لاکھوں میں، حضرت تاجدار گولڑا سیدنا مہر علی اس جلسے میں، دیوبندی اس جلسے میں، وہابی جلسے میں، شیعہ سنی اتنے تھے کہ جب یہ گولڑے والے میرے علی، عمر کتنی تھی؟ صرف 42 ایئرس، صرف 42 سال عمر، سونا کڑیل جوان، ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلے اور باہر نکلتے نکلتے کتنی دیر لگی، ہجوم استقبال کے لیے آگے، دیوبندی ہاتھ چوم رہے، وہابی کندھے چوم رہے، سنی کپڑے چوم رہے، شیعہ زیارت کر رہے ہیں۔ میرے علی کو 4 گھنٹے پلیٹ فارم سے باہر آتے لگ گئے۔ سب نے کہا او انگریز دے اس غلام تے کتے غلام قادیانی نو کڈو، محمد دا شیر آ گیا جے۔ بزرگوں کی اولاد ہو کے کہتے ہوئے نظر آئیں، بازیاں بازیاں اے عدو نبی، ورنہ غازی کوئی پھر سے آ جائے گا، کھینچ ڈالے گا گندی زباں وہ تیری، جس سے آقا کی عظمت پہ حرف آئے گا، اپنے آقا پہ تن میں لٹائیں گے غم، ایک جان کیا کروڑوں لٹائیں گے غم، تیری امت کا گھر امتی یا نبی، تیری حرمت پہ جان سے گزر جائے گا، پاسیا بازیا باز آئے عدو نبی، ورنہ غازی کوئی پھر۔ 42 سال کی عمر ہے، حضرت میرے علی آ گئے اور جھوٹا مکار عیار انگریز کا خود کاشتہ پودا پہلے کمرے میں گھسا۔ میرے علی شہر میں آئے، وہ لیٹرین میں گھسا۔ محمد کا شیر میدان میں آ گیا، وہ گھستا چلا گیا، اور مصطفیٰ کا غلام میدان میں دھاڑتا چلا گیا۔ یاد رکھنا، پاکستان کے آئین کے مطابق یہ دشمن رسول قادیانی کافر ہے، اسلام و شریعت کے نزدیک یہ کافر ہیں۔ آج اگر ان کے لیے کوئی نرمی کا گوشہ رکھتا ہے تو وہ یقیناً اپنی ماں اور باپ سے گلہ ضرور کرے، کہیں نہ کہیں ضرور فرق ہوگا، کیونکہ ان کے لیے نرمی رکھنے والا چوٹی کا بغیرت ہے اور نبی کا براہ راست دشمن ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جس جس نے ان کے لیے نرم گوشہ رکھا، اللہ کی قسم میں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، میں نے ان کو ذلیل ہوتے دیکھا اور ذلیل ہوتے دیکھتا رہوں گا۔
یہ نظام ہے میرے رب کا، اس کی وجہ یہ گئے حضور کے لیے یہ ایسا معاملہ، یہاں تو یہ نو گو ایریا، یہ دیوبندی وابی سنی کا معاملہ نہیں، یہ معاملہ حضور کی عزت کا ہے۔ اب میدان میں آ گئے، پتہ چلا مرزا کہتا ہے میرے علی آگے، فرمایا سدو، اس نے اندر سے نمائندے بھجوائے، حالات خراب ہو جائیں گے، سیکیورٹی کا مسئلہ پیش آئے گا، میرے علی کے ساتھ ایک بندہ پٹھان اور تاجدار گولڑا کے پیچھے پیچھے تے پٹھان دی پوزیشن کی سی 60,000 دے سکے تے گڈڑی اچ بننی پھرے، لوگ آنکھیں آئے کی انہیں کیا میں غیرت مند پیر کا مرید ہوں، مجھے پتا تھا کہ انتظامیہ گڑبڑ کر کے کہے گی سیکیورٹی کا مسئلہ، کیونکہ انگریز کا بچہ ہے وہ، انہوں نے کہنا ہے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ہمیں اعتماد میں لیا جائے، گارنٹی دی جائے، میں حویلی ویچیے، بچیاں دی چھت ویچیے، اپنا گھر ویچیے، اپنے ڈنگر جانور ویچ کے میں 60,000 روپے لے کے آیا، میں کیا جدو کوئی جناب والا میرے کو منگے گا سیکیورٹی، میں دے منہ تے مار کے آکھاں گا کڈ انگریز دے چوہے نو محمد دا شیر آ گئے۔ چستے آئی نا پیری مریدی کی، چستے آئی نا۔ میرے جماعت علی شاہ بیمار ہے، فرمایا 4 پائی چکو سیال کوٹ دے چوکچ رکھو، حکیم آنگن طبیعت ٹھیک نہیں، فرمایا ہم سے بغیرتی والی پیری مریدی نہیں ہوتی۔ اب سچ اس نے لکھا ایسا کرو، میرے علی کو کہو حالات خراب ہیں، کیا کریں، مردے کو ایک ایسا کریں کوڑ کی مرض والا مریض لائیں، میں بھی پھوک ماروں وہ بھی مارے، میں بھی پھوک ماروں وہ بھی مارے، دریا راوی کے پاس چلتے ہیں، اس کو کہیں رخ بدل دے، فرمایا مرزے لمیاں نہ پا کہانیاں، میرے علی فرماتے ہیں راوی کل جان دی کی لوڑے، میں عمر دا نوکانا رکا لکھیے، کوڑ کے مریض کو لانے کی کیا ضرورت ہے، مرزا چل، مردے کو کہتے گئے میں محمد کا نوکر کہوں گا اللہ کے حکم سے زندہ ہو، لمیاں نہ با لمیاں گل آ، فرمایا یا پھر انج کر شیر بن میدان اچ آ، تو مینو کھا میں تینوں دساں۔ میرے علی نے جب یہ جملہ بولا تو کہتے ہیں زلفوں کو یوں جھٹکا دیا، مجمع کے لوگوں کے ہوش اڑ گئے، وہ کہتے ہیں زلفوں کے جھٹکے سے ہم نے یوں ہی محسوس کیا جی میں محمدی شیر کچارے چوں نکل کے باہر آ گئے۔ انہوں نے کانڈ پیچھے کوئی جونیئر مرزا کی جانے، اسا کیا جونیئر کاکا سینیئر تو پوچھ، بابے کی شائع ہوندے نہیں وڈکے نو پوچھ، ساڑھے بابیاں دسیا بابے کی شائع نے تیرا بابا لیٹرین اچ مر گیا، ساڑھے بابے میدان اچ کھڑے ہو کے حضور کی عزت کا پارا دیتے رہے، فرمایا میں نو کھا میں تینوں کھانا پتہ لگ جائے گا۔ اب کیا ہوا، تم بھی تفسیر لکھو میں بھی لکھوں عربی میں، فرمایا واہ بھائی واہ یہ کوئی کمال نہیں، قلم رکھ میں بھی رکھنا، جس کا قلم خود بخود پتہ چل جائے گا عیسائیاں والا کون ہے تے سائیاں والا کون ہے۔ یہ کیوں کہا تھا، کہا میرا نبی ہر
رسول ہے. مجھے یاد ہے کہ حضور نے اشارہ کیا تھا, پتھر بولے تھے, درخت چل کے آیا تھا. وہ تھا میرے علی جس نے پہرا دیا 25 مئی. تقریر خطاب کیا سید جماعت علی. پیران دا پیار دیکھو. جماعت علی فرمانے لگے اب میں بوڑھا ہوں, اب میں بوڑھا ہوں, میرے وار میں اور جوان کے وار میں فرق ہے. شکار میرا ہے, نشانہ میرا ہے, میں اپنا ہتھیار جوان پیر میرے علی کو پکڑاتا ہوں. اینجدہ چیر تیر مار گندگی دے ڈھیر گندگی نو ملا دے. تو فرمایا میں نے کبھی پشیم گوئی نہیں کی, آج جماعت علی کی بات سن لو. فرمایا سن لو, 26 مئی کا سورج طلوع ہوگا, مسلمانان عالم کے لیے خیر کا پیغام اور دشمن رسول کے لیے ہلاکت کا پیغام لے کر طلوع ہوگا. 26 مئی کو اس گندگی کے ڈھیر میں گندگی کا وجود ہمیشہ کے لیے گند بن کر رہ گیا. کون کرن والے؟ ساڈے بابے جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا. تے چنگیاں بابیاں دی اولاد واسطے ضروری ہے ہر معاملے میں کمپرومائز کرو, کرتے پھرو. ختم نبوت کے لیے جو بھی کرے چوٹی دا بغیرت, کمپرومائز نہیں کرنا. ختم نبوت پر پہرا دینا ہے, دیتے رہو. 26 مئی کو یوم ہلاکت مرزا غلام قادیانی ہے. ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا, محنتوں کا, ان کی کاوشوں کا, کوششوں کا نتیجہ کہ قادیانیت کو سر چھپانے کے لیے جگہ بھی ملی. تے کیڑی ملی؟ ہائے ہائے. اساں کہ جدو بابے غیرت مند ہوئے نا, پھر قادیانیت کو سر چھپانے کے لیے جگہ بھی لیٹرین ملتی ہے. یہ آپ پر بحیثیت پاکستانی یاد رکھنا, کبھی قادیانی ملک سے وفادار نہیں ہے, دین سے نہیں ہے, نبو سے نہیں ہے, شریعت سے نہیں ہے. اور اس کے لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ نرم گوشہ نہ تھا, نہ ہے, نہ رہے. وآخر دعویٰ